اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آندھرا پردیش سے ایک صاحب فون کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں عورتوں کو وطر کب پڑھنا، تراویح کے بعد یا پہلے؟ عورتوں کو بھی تراویح ہے نہیں تو پھر تراویح کے بعد ہی عورتیں وطر پڑھنا ہے۔ گھر کے باہر ورانڈے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ فردوس بانو ہریور سے فون کرتی ہیں، گھر کے باہر ورانڈے میں نماز پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ گھر کے اندر پڑھے تو پولیس نہیں چھوڑ رہی ہے۔ یو پی کے اندر گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں نماز، پولیس والے گھس کر ہنگامہ کر رہے ہیں، RSS والے گھس کر ہنگامہ کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر ہمیں کیا بھی کر سکتے بھائی؟ کتنا ظلم ملک کے اندر ہو رہا ہے اور ہمارے بڑے خاموش رہتے ہیں۔ صبر کرو، قانونی لڑائی لڑیں گے۔ ہمارے بڑوں کے یہ خوبصورت جملے ہیں جو قوم کے لیے لالی پاپ اور نپل کا کام کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر 10-15 افراد مل کر نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں 100 اگر باہر جا رہا ہے تو روک سکتے ہیں، وہ الگ قانون ہے۔ گھر کے اندر پڑھنے پر رکاوٹ پیدا کرنا، یہ اس سے زیادہ شاید تاریخ میں کہیں ظلم نہیں ہوا جو اس دور میں ہو رہا ہے۔ بہرحال محترمہ نے فون کیا کہ گھر کے ورانڈے میں نہیں پڑھنا، گھر کے اندر پڑھنا۔ عورتوں کے لیے جتنا اندر نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ نہیں اتنے زیادہ آج نہیں بول سکتا میں۔ محمد وسیم کڑپا سے فون کرتے ہیں، چکن پوکس کے مریض کو روزہ فرض ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ چکن پوکس کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اچھا، جسم میں کوئی الرجی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایسی صورت میں اگر روزہ رکھنے سے مرض بڑھتا ہے تو روزہ چھوڑ دینا، روزہ رکھنے سے مرض بڑھتا نہیں تو اس صورت میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ موبائل میں قرآن سن سکتے ہیں؟ ضرور سن سکتے ہیں۔ بیجاپور سے فون کرتے ہیں، سحری کا آخری 5 منٹ ہے تو پہلے سحری کرنا کہ تہجد پڑھنا؟ دیکھو کیا کرتے ہیں، 5 منٹ باقی ہیں تو سحری کرتے کہ تہجد پڑھتے؟ سحری کرنا چاہیے۔ کنگل سے ایک صاحب فون کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سجدے میں پیر کی انگلیاں زمین پر نہیں رکھتے، یاد رکھیں سجدے میں اگر آپ پیر زمین میں رکھے نہیں اٹھا لیے تو پوری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ زمین میں رتی بال کے برابر تو دونوں پیروں میں سے کوئی ایک پیر کا حصہ برابر لگنا ہے، اگر دونوں پیر زمین میں سے اٹھا لیے سجدے کی حالت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مسئلہ آ گیا روزے کی حالت میں طبیعت خراب ہو گئی تو انجیکشن لے سکتے ہیں۔ نظام آباد سے ایک صاحب بہت اچھا سوال کر رہے ہیں، میرے دادا کا انتقال کل ہوا، لوگ کہہ رہے ہیں 10 دن تک گوشت نہیں کھانا۔ نہیں کھانا کی کہ تو دادا کھا لے کوئی نہ ہوا، دادا کی موت کو بھی گوشت کو کیا تعلق ہے بھائی؟ جس دن انتقال ہوا اس دن اگر کہیں سے گوشت پک کر آیا ہے کھا سکتے ہیں۔ عقیدے اچھے رکھو، عقیدوں سے ایمان کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں منہ کو صاف رکھنا چاہیے، سمجھ نہیں بات؟ برش بھی بغیر پیش کے استعمال کر سکتے ہیں۔
منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ منہ کی بدبو نہیں، جو پیٹ سے نکلتی ہے وہ بدبو کی فضیلت ہے۔ منہ کی بدبو اور دانتوں کی سڑان یا جیب کی سڑان یہ مراد نہیں ہے۔ منہ کو صاف اور پاک رکھنا چاہیے۔ رمضان فرشتوں کا مہینہ ہے، ہمہ وقت اور زیادہ سے زیادہ فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کو بدبو پسند نہیں آتی۔ جس بدبو کی فضیلت ہے وہ منہ کی بدبو نہیں، پیٹ کے تھیلے معدے کی بدبو ہے۔ روزے کی حالت میں گلا سوکھ جائے تو کیا کریں؟ وکس کی گولی لو۔ اللہ اکبر، برداشت کرو، تھوک جمع کر نگلنے کی کوشش کرو، گلے کو گیلا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں کھلتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پیشاب کے خطرے کا اگر مرض ہے تو نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں سلسلے بول۔ تو پیشاب کے خطروں کی اگر شکایت ہے تو پھر آپ ایک وضو سے ایک وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز کی حالت ہی میں پیشاب کے خطرے نکلتے رہے، بیماری رہی اور لاکھ علاج کرنے کے بعد بھی علاج نہیں ہوا تو ہر 2-3 منٹ میں 1 منٹ میں یا 4-5 سیکنڈ میں خطرے نکلتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں نئے وضو سے ایک وقت کی نماز اسی حالت میں پڑھ لے سکتے ہیں، کیونکہ شریعت سخت نہیں ہے، شریعت بڑی آسان ہے، بیماری کا بہت لحاظ کرتی ہے شریعت۔ ایک 1,60,000 روپے میں نے کسی کو قرض دیا، 1 سال پورے ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ ادا نہیں کیا، زکوٰۃ نکالنا کہ نہیں نکالنا؟ 2 صورتیں ہیں، وہاں سے آنے کا یقین ہے تو آپ زکوٰۃ نکال دیں، آنے کا یقین نہیں ہے، آنے کے بعد زکوٰۃ نکالیں، 5 سال کے بعد اگر آئے تو 5 سال کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ غیر مسلم کے دکان سے بکرے کا گوشت خرید سکتے ہیں؟ غیر مسلم کے دکان سے بکرے کا گوشت اس شرط پر خرید سکتے ہیں جس کے دکان کے بکروں کو مسلمان ذبح کیا۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ مسلمان کے ذبح کرنے والے، مسلمان ذبح کرتا ہے وہی جانور کھائیں گے، کوئی خوف نہیں، صاف بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ ہمارا اپنا آستہ ہے، یہ ہمارا اپنا دھرم ہے، ہم اپنے دھرم کھانے پینے کے مسئلے میں ملک کی جمہوری اور ملک کا قانون کبھی مداخلت نہیں کرتا۔ تمہارے دھرم میں کیا صحیح ہے وہ تم کھاؤ، ہم کو ہمارے ملک کے دستور سے یہ اجازت ملی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارا دھرم کیا کہتا ہے؟ جانور کو ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا ہے تو وہی جانور ہم کھائیں گے۔ غیر مسلم کے ہوٹل میں بھی ہم کو کھانا جائز ہے، غیر مسلم کے گوشت کے دکان سے بھی ہم لوگ گوشت لینا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ غیر مسلم کے ہوٹل میں جو گوشت آتا ہے وہ مسلمان کے ہاتھ کا کٹا ہوا آتا ہے، اس بات کا یقین ہے تو کھا سکتے ہیں۔ اور دکان سے گوشت اس صورت میں لے سکتے ہیں کہ اس کے دکان میں مسلمان گوشت کاٹتا ہو۔ اور ہمارے ملک میں غیر مسلم 80-90% بہت اچھے ہیں۔ تمل ناڈو میں کئی غیر مسلم گوشت کا دکان چلاتے ہیں، لیکن وہ ذبح کرنے کے لیے مسلمان کو رکھ کر تنخواہ دیتے ہیں۔ ویلور کے پاس ایک غیر مسلم کے گوشت کا دکان ہے، بکرے کا، مچھلی کا، مرغی کا، انڈے کا دکان ہے۔ 1 سے 2 مولوی صاحبوں کو وہ صرف کاٹنے کے لیے رکھا ہے، جس میں میرے ایک ماموں کے بیٹے بھی وہاں پر ہیں،
مسجد کے مؤذن ہیں، اذان کے بعد وہاں جا کر کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کون بھی اگر نہیں رہے، گراہک آ گیا غیر مسلم بولتا نہیں ہے ہمارے دکان میں گوشت نہیں ہے، کیونکہ کاٹنے والا نہیں ہے، اتنا اچھا ہے غیر مسلم۔ اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ بغیر دوپٹے کے عورت وضو کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، بغیر دوپٹے کے وضو کر سکتی ہے، لیکن وضو کی حالت میں بھی سر میں دوپٹہ ڈال کر رہنا بہت اچھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ سوالات کل آپ کے سامنے بیان ہے۔ کہاں ہے؟ جی انشاءاللہ کل بولوں گا۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا فی دارنا وبارک لنا فی رزقنا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما